آج آپ کا چیپٹر نمبر 13 ہے اسداللہ خان غالب کے نام سے۔ دوستو آپ یہ پورے اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے لیسن سارے چیپٹرز کو پڑھتے آ رہے ہیں دوستو، اور آپ پہنچ گئے ہیں کلاس 10th کے درخشاں بک کے چیپٹر نمبر 13 کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے مرزا غالب، اسداللہ خان غالب کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن کی شاعری آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے، جن کے شعر بہت ہی مشہور ہیں، یہ شخصیت بہت ہی بڑے شخصیت ہے، تو ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو لیسن جو چیپٹر ہے انہی کے بارے میں ہے۔ تو چلیے دوستو اب ہم وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو، اور چلتے ہیں اپنے آبجیکٹیو سوالوں کی طرف یہ سارے چیزوں کو پڑھ کر۔ دوستو یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے ہے اسداللہ خان غالب کے بارے میں، اور یہ آپ کو آبجیکٹیو سوال ملیں گے۔ دیکھیں، مرزا اسداللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 عیسوی کو اپنی نانہال آگرہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم ہے، ٹھیک۔ غالب بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، یعنی ان کے ماں اور باپ دنیا سے رخصت فرما گئے، اس لیے وہ یتیم ہو گئے۔ تو ان کے چاچا نصر اللہ بیگ خان نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ مولوی معظم کے مکتب میں غالب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، وہیں سے ان کی شعر گوئی کی ابتدا ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ ان کی شادی بھی کم عمری میں تقریباً 13 برس کی عمر میں الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ شادی کے فوراً بعد ہی انہوں نے دہلی میں سکونت اختیار کر لی، حالانکہ انہیں وہاں مالی پریشانیوں کا سامنا رہا۔ خاندانی پینشن کے سلسلے میں انہوں نے کلکتہ کا سفر بھی کیا۔ آخر میں جب باضابطہ وظیفہ قلعہ معلیٰ سے جاری ہوا تو حالات کسی قدر بہتر ہوئے، مگر غدر نے ان کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ اسی پریشانی میں آخر کار 15 فروری 1869 کو ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھا۔ اردو میں خطوط کے 2 مجموعے عہد ہند اور اردو معلیٰ کے نام سے چھپے ہیں۔ وہ پہلے اسد تخلص کرتے تھے، بعد میں غالب کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھا۔ اردو میں خطوط کے 2 مجموعے عہد ہند اور اردو معلیٰ کے نام سے چھپے ہیں۔ وہ پہلے اسد تخلص کرتے تھے، بعد میں غالب کرنے لگے، ٹھیک ہے نا۔ غالب نے اپنے مکتوب کے ذریعے اردو کو بیش بہا دولت سے نوازا ہے۔ ان کے مکتوبات میں بے تکلف اور سادگی سے لبریز ماحول ملتا ہے۔ لہجے کی تندی اور ظریفانہ رنگ سے ان کے خطوط میں ایک خاص انداز نظر پیدا ہو گیا ہے۔ ان کے خطوط بالکل مکالماتی انداز کے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ان کے خطوط سے ہمیں جہاں ان کے ذہنی رویے کی پرکھ ہوتی ہے، وہیں ان کی شخصیت کے تہ در تہ پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ تو یہ آپ پڑھیں مرزا غالب صاحب کے بارے میں۔ اب اس میں آپ کو آبجیکٹیو سوال کیا آ سکتے ہیں، جس سے دیکھیے آپ کی اس کتاب میں سوال بھی دیے ہوں گے اور اسے حل بھی کرنا ہے، تو وہ آبجیکٹیو کے طور یعنی 1 نمبر پہ پوچھے جاتے ہیں۔ جیسے غالب کی سن پیدائش، ٹھیک ہے نا، یعنی غالب کب پیدا ہوئے، ٹھیک۔ تو آپ یہاں پہ یہ دیکھ پا رہے ہوں گے، یہ آپ کو دیا ہوا ہے 1797 27 دسمبر 1797 عیسوی کو اپنی نانہال آگرہ میں پیدا ہوئے تھے مرزا غالب۔ تو آپ اسے اپنے ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسرا سوال آ سکتا ہے کہ مرزا غالب کے والدہ کا نام کیا تھا، والد کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مرزا غالب کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک۔ اور ان کے والدہ کا نام یہ عزت النساء، دیکھ رہے ہیں نا، عزت النساء تھا، ٹھیک۔ تو یہ بھی آبجیکٹیو کے طور پہ آپ کو سوال آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کو یاد رکھیں۔ غالب بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے چچا کا نام، غالب کے چچا کا نام کیا تھا، آپ دیکھیں چچا کا نام نصر اللہ بیگ خان
تھا، ٹھیک ہے، جو ان کی پرورش کی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ آبجیکٹیو کے طور پہ آپ کو پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے، تو یہ آپ لکھ دیں. وہ اپنی نانحال آگرہ میں پیدا ہوئے تھے. یہ دیکھیے یہ بھی آبجیکٹیو کے طور پہ آپ کو پوچھے جائیں گے. پھر آپ سے اس طریقے سے بہت سارے سوالات آبجیکٹیو کے طور پہ پوچھے جاتے ہیں. یہی چیزوں کو آپ کو غور کرنا ہے، ٹھیک. اب پوچھا جائے گا کہ ان کی شادی کب ہوئی، ٹھیک. تو یہ بھی آپ کو آبجیکٹیو کے طور پہ ہی پوچھے جائیں گے. تو ان کی شادی جو ہے تقریباً 13 برس کی عمر میں ہی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیں آبجیکٹیو کے طور پہ، ٹھیک. اور ان کی شادی کن سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ پڑھے ہیں ابھی، الہی بخش خاں معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں امراؤ بیگم، یہ ان کی بیوی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مرزا غالب کی بیوی کون تھی، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ یہ سب آبجیکٹیو دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اب آگے دیکھتے ہیں خاندانی. ہاں، اب یہ سوال آئے گا آپ کو کہ مرزا غالب کا انتقال کب ہوا، ٹھیک. تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ مرزا غالب کا انتقال 15 فروری 1869 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے. اب آپ سے یہ بھی سوال پوچھا جائے گا کہ غالب نے کتنے زبانوں میں قلم کاری کی ہے، ٹھیک ہے نا. کتنے زبانوں میں لکھا ہے، تو 2 زبانوں میں لکھا ہے، یعنی فارسی زبانوں میں اور اردو زبان میں. یہ دیکھیں آپ، ٹھیک. یہ بھی یاد رکھیں. اس کے بعد ان کا تخلص کیا تھا، تو ان کا تخلص پہلے جو ہے وہ کیا تھا، پہلے اسد تخلص کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پہلے اسد تخلص کرتے تھے اور بعد میں غالب کرنے لگے. تخلص صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے دیکھیں. اس کے بعد بس اتنا ہی آپ کو آبجیکٹیو کے طور پہ آپ کے امتحان میں پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو. اب دیکھتے ہیں مختصر سوالات کو، اس چیپٹر کے مختصر سوالات کو. تو پہلا ہمارا جو سوال ہے وہ دیکھیے یہاں پہ ہمارا جو پہلا سوال ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے. مکتوب نگاری کے فن سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے، ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کو اپنے پریکٹیکل لائف سے جوڑنا ہے اور اس کے بعد لکھنا ہے. دوستو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھے، جو میں بول رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہی آپ کو اس کے جواب میں لکھنا ہے. دیکھیے مکتوب نگاری اردو نثر کی ایک قسم ہے. اردو میں مکتوب نگاری کی روایت بہت قدیم ہے، یعنی قدیم یعنی پرانی ہے، ٹھیک ہے. یہ رشتہ داروں اور احباب کی خیریت دریافت وغیرہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا. ساتھ ہی ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر روایتی ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اپنے خیالات کو بدلنا، یعنی اس کے خیالات کیسے ہیں، ہمارے خیالات کیسے ہیں، اس کا بھی تبادلہ ہوتا رہتا ہے جب ہم یہ چیز کو لکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزوں کو آپ کو لکھنا ہے. بس اتنا ہی مختصر سوال میں آپ اس کے جواب میں لکھ دیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. وہ کیا ہے، غالب نے اپنے خطوط میں کن باتوں کا اظہار کیا. دیکھیے دوستو اب یہاں پہ مختصر سوال کو ہم کتاب کے ذریعے بتانے کی کیوں کوشش نہیں کر رہے ہیں آپ کو، اس لیے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یعنی اور ویڈیو میں جب آپ یہ چیپٹر کو پڑھیں گے نا، ٹھیک ہے، کتاب میں جب آپ یہ چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پوائنٹڈ باتیں کہیں کہیں سے ملتی ہیں اور اس سے آپ کے ذہن میں بیٹھتی ہیں. تو وہ چیزیں جو ہے نا یہ مختصر سوالات بنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہیں کہیں سے چیزیں اٹھائی ہوتی ہے تو آپ کو وہاں سے دکھایا جائے گا. تو پھر یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے میں نے ایک طرف اس کو پڑھ کر اور جو سمجھا ہے اور جو میں نے آپ کے لیے اس کا کوسچن کا آنسر تیار کیا ہے وہ چیز آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو سمجھیں اور اس کے بعد لکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. چلیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. جو دوسرا سوال ہمارا، غالب نے اپنے خطوط میں کن باتوں کا اظہار کیا بتائیے. یہ بہت سمپل ہے، آپ پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا. غالب نے اپنے خطوط میں اپنے دوستوں اور عزیزوں سے محبت کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے. خصوصاً زیر نصاب مکتوب جو سید کرامت حسین ہمدانی کے نام سے ہے، ٹھیک ہے نا. غالب نے اس خط میں اپنی محبت اور دوستی
کو اس طرح واضح کیا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، میرا حال کیا پوچھتے ہو، زندگی بس زندگی کی حد تک باقی رہ گئی، یعنی زندگی میں اب کچھ بچا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ غذا کے نام پر بادام کا شیرہ اور گوشت کا پانی، ایسے میں کلام کی اصلاح کے ایک مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی زندگی بہت ہی مطلب برے حالات میں گزر رہی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ دوستوں کی محبت میں، وہ ابھی تک دوستوں کی ہی محبت میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوستوں کو ایک محبت کا اظہار ہی کر رہے ہیں، مسکرا کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں آپ کو بس یہی چیزیں لکھنی ہیں کہ ہاں، غالب نے اپنے خطوط میں اپنے دوستوں اور عزیز و محبت کا اظہار کیا ہے، بلکہ بہت ہی برے حالات میں بھی اپنے دوستوں کو یاد کیا ہے اور ان سے محبت کا ہی رشتہ رکھا ہے۔ یہی چیزیں آپ کے اس کے جواب میں لکھنا ہے۔ چلیے دوستو، اب اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار کن لفظوں میں کیا ہے؟ ٹھیک، تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اچھے لفظوں میں کیا ہے، بہتر لفظوں میں، بہت اچھے لفظوں میں کیا ہے، یا بیکار لفظوں میں کیا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ تو دوستو، آپ اس کے جواب میں لکھیں کہ غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار بہت شیریں، سادہ اور رواں الفاظ میں، یعنی بہت میٹھے اور خوبصورت الفاظ میں لکھا ہے، بتایا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے دوستوں کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، خط جو لکھا ہے اس میں، ٹھیک ہے، بہت ہی میٹھے الفاظ میں، جس سے ہمارے دوست جب اس کو پڑھیں تو ہم سے وہ متاثر ہو جائیں، بہت خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، ان کا دل ہے نا وہ ہماری طرف مائل ہی رہے، بلکہ ہم سے کسی بھی طرح کا کوئی شکوہ غلہ نہ نظر آئے ان کو، ٹھیک ہے۔ یہی چیزیں آپ کو اس میں لکھنی ہے، ٹھیک۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں ہم اپنے چوتھے سوال کی طرف۔ جو ہمارا چوتھا سوال ہے، غالب کا تعارف مختصراً پیش کیجیے، لکھیے، ٹھیک ہے نا۔ تعریف یعنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف یعنی ہوتا ہے انٹروڈکشن، یعنی انٹروڈکشن ان کے بارے میں مانگا جا رہا ہے ہم سے۔ آپ ہسٹری پڑھیں اور دماغ لگائیں، مطلب آپ یہ چیپٹر پڑھیں اور سوچیں، یعنی ان کا تعارف جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان کا تعارف، ٹھیک ہے نا، کیا ہے کہ غالب کا اصل نام کیا تھا؟ تو ان کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا، ٹھیک ہے نا۔ شاعری میں پہلے اسد تخلص کرتے تھے، پھر آگے چل کر وہ غالب تخلص کرنے لگے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے، تو ان کی پیدائش 1797 عیسوی میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کہاں پیدا ہوئے؟ اپنی نانحال میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا، یعنی آگرہ جہاں تاج محل ہے نا، وہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے اپنے نانحال میں 1797 عیسوی میں، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا، اور ان کے والدہ کا نام عزت النساء، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ بچپن کی ہی عمر میں ان کے والدین کا انتقال ہو گیا اور وہ یتیم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کے چاچا نصر اللہ بیگ کی سرپرستی میں انہوں نے ان کی پرورش ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کی کم عمر میں ہی شادی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، 13 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی، ٹھیک۔ اور ان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں ان کی تعارف میں لکھ دیجیے، بس اتنا ہی آپ کو لکھنا ہے مختصر طور پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف، مختصر سوال کا آخری سوال۔ پانچواں، غالب کے خطوط کی زبان پر 5 سطریں لکھیے، ٹھیک ہے نا۔ غالب کے خطوط، یعنی غالب کے خطوط جو غالب نے خطیں لکھی ہیں، ان کی زبان پر کچھ سطریں، کچھ لائنیں لکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھیں، اس لیے کہ یہ غالب کے خطوط کی زبان پہ مطلب آپ سے پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو غالب کے خطوط کی زبان انتہائی رواں، صاف، شفاف اور دلکش تھی، یعنی جو ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ بہت ہی میٹھے الفاظ میں، بہت ہی شیریں الفاظ میں وہ اپنے دوستوں کو خطوط لکھیں، ٹھیک ہے نا، جن سے وہ ان کی طرف مائل ہیں، متاثر ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے کوئی شکوہ گلہ کا اظہار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے خطوط زبان میں بے انتہائی مطلب وہ شفاف اور دلکش، یعنی دل کھینچنے والی، ٹھیک ہے نا، الفاظ کا استعمال کیا، ٹھیک ہے نا، جس نے فارسی میں بہترین شاعری کی ہو، اپنے عہد میں، اپنے زمانے میں عمدہ اور بمحاورہ زبان کا استعمال کیا ہے، جو آج کے مناظر میں بھی اس طرح اہم حیثیت رکھتی ہے، اور ہم ترسیل و ابلاغ کے مرحلے سے آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ ان کی تعریف لکھیں کہ ہاں، انہوں نے غالب کے خطوط کی زبان انتہائی رواں، صاف، شفاف اور دل کھینچنے والی تھی، ٹھیک ہے نا، جس نے ہر کسی کو متاثر کیا، وہ خطوط پڑھنے کے بعد ہر کسی کو متاثر کیا ہے، اور ان کے ان الفاظوں کا اور ان کی ان خطوطوں کا چرچا پوری دنیا میں ہوا، ان کے شعر و شاعری کا چرچا پوری دنیا میں ہوا، اور وہ ایک بہت ہی معروف شاعر تھے، اور ان کی حیثیت بھی بہت، ان کی بڑی شخصیت تھی۔ یہ ساری چیزیں آپ اس سوال کے جواب میں لکھیں، 5 سطریں، 5 لائن ہی بول رہے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے آپ یہ مختصر سوال کو اپنے امتحان میں لکھنا ہے اور حل کرنا ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ چیپٹر میں
نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے دوستوں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔